अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में हकीकत पर मबनी एक जिन्नी की सच्ची दास्तान। ये वाक़या मेरे दोस्त शाहिद के छोटे भाई सलीम के साथ 2000 में उस वक्त पेश आया जब सलीम की उम्र 16 बरस थी और ये लोग नाज़िमाबाद में रिहाइश पजीर थे। आज भी ये लोग नाज़िमाबाद में ही रहते हैं। एक दिन सलीम अपने किसी रिश्तेदार से मिलकर घर आ रहा था और ये जुमेरात का दिन था। सलीम को उस रोज़ घर वापसी पर बहुत देर हो गई थी। सलीम के मुताबिक वो रात के 12:15 बजे पेट्रोल पंप के बस स्टॉप पर उतरा। वहाँ से अपने घर वाक़े नाज़िमाबाद की तरफ पैदल चलना शुरू कर दिया। अभी सलीम ने थोड़ा फासला ही तय किया था कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। जिस जगह से सलीम का गुजर हो रहा था उस जगह रोशनी बहुत कम थी। सलीम ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक दरमियाने कद की औरत नजर आई। वो औरत ही उसके पीछे चल रही थी। उस औरत ने सलीम के करीब आकर कहा कि मुझे ये पता बता दें। यहाँ पर कम रोशनी के सबब सलीम को उस औरत का चेहरा नजर नहीं आया था। फिर सलीम ने उस औरत से कहा कि आप मेरे साथ चलें, मैं आपको बता देता हूँ। यूं थोड़ी दूर तक वो औरत सलीम के पीछे पीछे आई और एक मुकाम पर पहुंचकर जब सलीम ने पीछे पलटकर उस औरत से कुछ कहना चाहा तो वो हैरत के मारे गुंग रह गया। वो औरत अब गायब हो चुकी थी, जिस पर सलीम को बड़ी हैरानी हुई कि एक औरत इतनी रात गए अचानक किस तरह गायब हो गई और दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान तक न था। सलीम ने ख्याल किया कि शायद उस औरत ने सोचा हो कि कहीं मैं उसे गलत जगह तो नहीं ले जा रहा, इसलिए वो औरत कहीं और चली गई होगी। यूं सलीम रात के 12:30 पौने 1 के दरमियान घर पहुंचा और अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। दूसरे दिन जब सलीम बहुत देर तक सोता रहा और घर वालों ने उसे उठाना चाहा तो वो नहीं उठा। फिर सब ने उसे ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश की, जिस पर सलीम ने बुड़बुड़ाते हुए गुस्से का इजहार किया और बड़ी मुश्किल से उठा। उसके बाद सलीम की आवाज़ भारी हो गई, गर्दन उसकी अकड़ गई और साथ ही साथ चेहरे का रंग भी बदल गया। जबकि घर वालों ने सलीम को खाने के लिए उठाया था, क्योंकि इतना वक्त हो गया था उसने अब तक कुछ नहीं खाया था। पहले तो घर वाले समझे कि सलीम नखरे दिखा रहा है या फिर मजाक कर रहा है, जबकि सलीम की हरकतों सकनात भी बदल गई थी और अजीबो गरीब बातें करते हुए कहने लगा कि वो आने वाली है, देखो वो दरवाजे से अंदर आ गई है, देखो देखो वो औरत उस दीवार पर लगी हुई घड़ी पर जाकर बैठ गई है और मुझे गुस्से से देख रही है, अब वो मुझे मारेगी। घर के दीगर अफराद सलीम की बातें बड़े अजीब अंदाज से सुन रहे थे और कभी कभी सलीम की बातों पर उन लोगों को हंसी भी आ रही थी कि एक औरत दीवार पर लगी हुई छोटी सी घड़ी पर कैसे बैठ सकती है और वो औरत घर के दूसरे लोगों को नजर क्यों नहीं आ रही। इसके बावजूद घर वाले सलीम की इस कैफियत पर परेशान भी थे। इसी तरह सलीम की उस हालत की खबर फौरन ही उनके अड़ोस पड़ोस तक भी पहुंच गई और मोहल्ले की चंद औरतें देखने भी आईं। उन्होंने सलीम को देखने के बाद कहा कि ये किसी के झपेटे में आ गया है, आप लोग किसी मौलवी या दुआ और अमलियात करने वालों से राब्ता करें। लेकिन सलीम के घर वाले और बड़े भाई शाहिद इन सब बातों पर यकीन नहीं रखते थे। वो भी दूसरे मॉडर्न ख्यालात रखने वाले लोगों की तरह यही ख्याल करते थे कि आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में ये सब चीज़ें नहीं होती और ऐसे में जबकि मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई हो तो हर बीमारी की तशख़ीस और इलाज इंसान को मुमकिन नज़र आता है। लिहाजा शाहिद ने भी डॉक्टर को बुलाकर सलीम का मुआयना करवाया। डॉक्टर ने डिप्रेशन की कुछ मेडिसिन और नींद का इंजेक्शन दे दिया। उसके अगले रोज़ जब सलीम उठा तो बज़ाहिर नॉर्मल लग रहा था, लेकिन एक ख़ास वक्त पर जब उस पुरअसरार औरत जो कि असल में जिन्नी थी उसकी आमद मतवक्का होती तो सलीम को फ़ौरन महसूस हो जाता और सलीम की तबीयत बिगड़ने लगती। फिर सलीम इस हालत में उल्टी सीधी बातें करने लगता। कभी कहता कि वो औरत कहकर गई है कि फ़लाँ वक्त फिर आएगी। उस पुरअसरार औरत यानी जिन्नी की आमद पर सलीम का चेहरा खौफ के मारे स्याह पड़ जाता था।
اس طرح سلیم کی حالت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، جس پر آخر شاہد نے ایک مولوی صاحب کی خدمت حاصل کی۔ مولوی صاحب نے پانی پر چند قرآنی آیتوں کا دم کر کے سلیم کے لیے دیا، جس کو پی کر سلیم کو وقتی طور پر فائدہ ضرور ہوا، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر ویسی ہی حالت ہو جاتی تھی، جس پر اس کے بھائی شاہد نے مولوی صاحب سے پھر رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ قرآن پاک کے صفحات کی ہوا سلیم کو دیں، لیکن جیسے ہی گھر والے قرآن پاک سلیم کے قریب لے جاتے تو اس کی حالت اور بگڑنے لگتی۔ یوں مولوی صاحب نے بھی شاہد سے کہا کہ لگتا ہے تمہارے بھائی پر جنات کا اثر ہے، لیکن میں چونکہ ماہر عملیات نہیں ہوں اس لیے اس کا علاج میرے پاس موجود نہیں۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک روز شاہد اپنے آفس میں بیٹھا اپنے ساتھیوں سے سلیم کی اس حالت کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ کسی نے کہا تم اسے کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ اس طرح شاہد نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس سلیم کو لے گیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ آپ کا بھائی بہت زیادہ خوفزدہ ہے اور کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ کیا اس کو کسی نے ڈرایا ہے یا کوئی دھمکایا ہے؟ ڈاکٹر کی یہ تشخیص اپنی جگہ درست تھی کہ سلیم خوفزدہ ضرور تھا، لیکن جس پراسرار شے کے زیر اثر سلیم پر خوف طاری تھا، اس خفیہ شے تک ڈاکٹر کی رسائی اور علاج ممکن نہیں تھا، کیونکہ ایسے پراسرار اثرات ڈاکٹری علم کے دائرے کار سے باہر ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر کی دی ہوئی ڈپریشن کی میڈیسن شاہد نے اپنے بھائی کو استعمال ضرور کرائی، پر اس سے بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا اور سلیم کی حالت نہ سنبھل پائی۔ یہ اس خاندان کی خوش قسمتی تھی کہ شاہد کی ایک ایسی شخصیت سے ملاقات ہو گئی جو اس قسم کا علم رکھتے تھے، جس کی بدولت غیر مرئی اثرات یا جنات وغیرہ سے آگاہی ہو جاتی تھی۔ جب وہ صاحب ماہر عملیات شاہد کے ساتھ گھر آئے اور سلیم کو دیکھا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ سلیم پر کوئی جناتی اثرات غالب آ چکے ہیں، اور یوں ان صاحب نے سلیم کا علاج شروع کر دیا۔ اس طرح ایک روز سلیم نے اپنے بھائی شاہد سے کہا کہ وہ پراسرار عورت آئی تھی اور کہہ کر گئی ہے کہ اب وہ 5 بجے آئے گی۔ شاہد نے ان ماہر عملیات صاحب سے فوراً رابطہ کرتے ہوئے کہا کہ سلیم نے یہ بات کہی ہے۔ ان صاحب نے شاہد سے کہا کہ جب وہ عورت یعنی جننی سلیم کو نظر آئے تو مجھے بلا لینا۔ اس کے بعد شاہد گھر آ کر سلیم کے پاس گیا۔ اب سلیم نے کہا کہ وہ عورت 7 بجے آنے کا کہہ کر گئی ہے، اور بھائی پہلے تو وہ عورت عام انسانوں کی طرح نظر آتی تھی، لیکن اب وہ بہت بھیانک روپ دھار چکی ہے۔ شاہد سمجھ گیا کہ یقیناً وہ عورت کوئی جننی ہے، لیکن اس نے سلیم سے کچھ نہیں کہا۔ یہی بات شاہد نے ان صاحب کو بتا دی تو انہوں نے کہا کہ میں مغرب کی نماز کے بعد آؤں گا، لہٰذا وہ صاحب شاہد کے گھر آ کر بیٹھ گئے۔ اب جیسے ہی وہ جننی ایک خاص حدود میں داخل ہوئی تو فوراً سلیم نے کہہ دیا کہ وہ چڑیل اب اس حد میں آ چکی ہے، وہ بہت غصے میں ہے، اس کو اندازہ ہو گیا ہے کہ کوئی عملیات کا جاننے والا یہاں موجود ہے۔ پھر وہ صاحب کہنے لگے کہ آنے دو، ہم دیکھ لیں گے۔ اس سے پہلے بھی ان صاحب نے سلیم پر دم وغیرہ کیا تھا، لیکن اس جننی نے سلیم کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ آج ان صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس جننی سے وہ سلیم کی جان چھڑا کر ہی رہیں گے۔ جیسے ہی وہ جننی گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو سلیم نے فوراً کہہ دیا کہ وہ چڑیل اندر داخل ہو چکی ہے اور وہ وہاں جا رہی ہے۔ اب وہ گھڑی پر بیٹھ گئی ہے، مجھے گھور رہی ہے، وہ بہت غصے میں ہے، وہ مجھے مار دے گی۔ پھر تھوڑی دیر بعد سلیم کی حالت اور خراب ہونے لگی۔ جب ان صاحب کو یہ احساس ہو گیا کہ اب وہ جننی سلیم کے وجود پر مکمل طور پر حاوی ہو چکی ہے تو انہوں نے بہت زور سے سلیم کے سر کے بال پکڑ کے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس جننی کے سلیم پر غالب آتے ہی سلیم میں بہت زیادہ قوت آ گئی تھی۔ پھر 2-3 آدمیوں نے سلیم کے ہاتھ پیر بہت مضبوطی سے پکڑ لیے۔ اب ان صاحب نے سلیم کے بالوں کو زور زور سے کھینچتے ہوئے جھٹکا دیا اور کہا کہ تو کون ہے اور کہاں سے آئی ہے؟ تو اس لڑکے سے کیا چاہتی ہے؟ اس پر وہ جننی سلیم کی زبانی بدلی ہوئی آواز میں بولی کہ میں سندھ میں رہتی تھی، میں وہاں سے یہاں آئی ہوں۔ ایک روز میں اپنے ٹھکانے پر عبادت کر رہی تھی کہ اس لڑکے نے میری پوری عبادت کو ناپاک کیا ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ اس پر ان صاحب نے کہا کہ تجھے اس لڑکے کو چھوڑنا تو پڑے ہی گا، ورنہ میں تجھے جلا ڈالوں گا۔ اور تو کیا چاہتی ہے؟ اس لڑکے نے تیری جگہ کو جان کر ناپاک نہیں کیا ہوگا۔ اس لڑکے کو کیا معلوم کہ تو وہاں بیٹھی عبادت کر رہی تھی؟
جس پر وہ جننی کہنے لگی ٹھیک ہے میں اسے چھوڑ دوں گی لیکن تو مجھے 2 کالے بکرے اور فلاں فلاں چیزیں لا کر دے۔ اس پر ان صاحب نے کہا کہ یہ لوگ غریب ہیں، تیری اس بات کو پورا نہیں کر سکتے۔ وہ جننی کہنے لگی تو میں اس لڑکے کو نہیں چھوڑوں گی، جس پر ان صاحب نے کہا کہ اگر تو اس لڑکے کو نہیں چھوڑے گی تو میں تجھے جلا کر مار ڈالوں گا۔ یوں ان صاحب نے بہت دیر تک اس جننی سے بات چیت کی۔ اس کے بعد اس جننی سے وعدہ لیا کہ اب وہ سلیم کو تنگ نہیں کرے گی اور اس کی جو جگہ سلیم سے انجانے میں ناپاک ہوئی ہے اسے اس کے گھر والے جا کر صاف کر دیں گے۔ پھر اس جننی نے اس جگہ کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ ایک درخت کے نیچے میں نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا اور میں وہاں بیٹھ کر عبادت کر رہی تھی۔ خیر اس صاحب اور جننی کے مذاکرات کے بعد وہ سلیم پر دوبارہ حاوی نہ ہونے کا وعدہ کر کے چلی گئی۔ جب سلیم اپنے ہوش میں آیا اور نارمل ہوا تو شاہد نے سلیم سے اس روز پیش آنے والی تمام باتیں معلوم کی کہ وہ کس جگہ گیا تھا، کس کس جگہ سے گزرا تھا اور راستے میں کیا کیا کرتا رہا۔ اس پر سلیم نے بتایا کہ میں بس سے اتر کر سیدھا آ رہا تھا، کچھ دور جانے کے بعد مجھے حاجت محسوس ہوئی، میں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر پیشاب کیا اور پھر چل دیا۔ یوں وہ جگہ ناپاک ہوئی اور وہ جننی سلیم کا تعاقب کرتے ہوئے سلیم پر غالب آ گئی۔ جب اگلے روز شاہد اس مقام کی شناخت کرنے کے لیے سلیم کو ساتھ لے کر گیا جس کی نشاندہی اس جننی نے بھی کی تھی تو سلیم نے بھی اسی مقام کی طرف اشارہ کیا۔ شاہد کے مطابق وہ جگہ تو پہلے سے ہی بہت گندی لگ رہی تھی۔ خیر شاہد نے وہاں پر کچھ اور مٹی وغیرہ ڈال کر ایک تھوڑی اونچی جگہ سی بنا دی، وہاں پانی وغیرہ چھڑک کر اگربتی جلا دی اور پھر گھر واپس آ گئے۔ اس دن کے بعد سے پھر وہ جننی کبھی سلیم کو تنگ کرنے نہیں آئی۔ اس طرح شاہد اور اس کے گھر والوں نے سلیم کی ان غیر مرئی کیفیات کے ساتھ اپنے 10 روز انتہائی کرب، ڈر اور خوف کے عالم میں گزارے جنہیں وہ لوگ آج تک نہیں بھول پائے۔